بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ہسٹری گریڈ 6 کا چیپٹر 1 انڈس ویلی سویلائزیشن کا اگلا ایس ایل او دیکھیں گے. ہمارا آج کا ایس ایل او ہے ایکسپلین ہاؤ دا مائگریٹنگ ہارڈز وتھ سپیریئر ویپنز اینڈ وار ہارسز پش دا لوکل انہیبیٹنٹس ڈراویڈینس ٹو دا ساؤتھ فردر اینڈ فردر اوور اے پیریڈ آف 300 ایئرس. ہم اپنے آج کے اس ایس ایل او میں ان فیکٹرز کو دیکھیں گے جو وادی سندھ کے لوگوں کے وہاں سے مائگریٹ کرنے کی وجہ بنے. ان شارٹ آج ہم ڈکلائن آف انڈس ویلی سویلائزیشن دیکھیں گے. ڈکلائن آف انڈس ویلی سویلائزیشن. دا انڈس ویلی سویلائزیشن کولیپس ان 1500 BC. فالوئنگ آر دا کازز آف دیئر ڈکلائن. وادی سندھ کی تہذیب 15,000 قبل مسیح میں ختم ہونا شروع ہوئی. مکمل طور پر اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا جو کہ 1300 BC میں جا کر ختم ہوئی. آج ہم اس کی کازز دیکھیں گے کہ اس کے ڈکلائن کی یا کولیپس کرنے کی کازز کیا تھیں. دا میجر کاز آف دا کولیپس آف انڈس ویلی سویلائزیشن واز دا ارائیول آف آرینس. وادی سندھ کے لوگوں کے یا وادی سندھ کی تہذیب کے ختم ہو جانے کی سب سے بڑی وجہ آریاؤں کا یعنی ایک نئی ریس کا وادی سندھ میں آ جانا تھا. آرینس ور اے وارریئر ٹرائب ہو ور ان سرچ آف فرٹائل لینڈ. آرینس جو کہ ایک جنگجو قبیلے سے تعلق رکھتے تھے وہ بھی ایک ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں پہ وہ اپنی زندگی گزار سکے جہاں پہ پانی اور زرخیز مٹی اس طرح کی تمام آسائشیں ان کو بآسانی ملیں. وین دے اٹیک ویریس سٹیز آف انڈس ویلی دا نیٹو پیپل ور رینڈرڈ ڈیفینس لیس. جب انہوں نے وادی سندھ پر حملہ کیا یا انڈس ویلی سویلائزیشن پر حملہ کیا تو اس شہر کے رہنے والے جو لوگ تھے وہ بالکل ان سے اپنا دفاع کرنے میں ناکام رہے. دا ریزن آف بینگ ڈیفینس لیس واز دیٹ دا آرینس had more sophisticated instruments of war. وادی سندھ کے لوگ یا انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ ان کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ آرینس کے پاس اس طرح کے جنگی آلات تھے جنہوں نے ان کو یہ جنگ جیتنے میں مدد کی. The inhabitants of Indus Valley had weapons made of only copper, whereas the Aryan had weapons made of iron such as sword and axes. جیسا کہ ہم اپنے پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ وادی سندھ کے لوگ کسی بھی قسم کے آلات سے یا جنگی آلات سے بالکل بھی واقف نہیں تھے. ان لوگوں کا کبھی کسی علاقے کے لوگوں سے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں رہا، اس لیے وہ لوگ جنگ کے بھی ٹیکٹکس ان کو نہیں آتے تھے. تو جب وادی سندھ کے لوگوں پر آرینس نے حملہ کیا تو وادی سندھ کے لوگ اپنا دفاع نہیں کر سکے. ان کے پاس جو دفاع کرنے کے لیے ویپنز تھے وہ صرف کاپر سے بنے ہوئے تھے، جبکہ آرینس جو یہاں پر آئے ان کے پاس جو ان لوگوں نے وہاں پہ ویپنز یوز کیے وہ لوہے کے بنے تھے جن میں سورڈ اور ایکسس تھے. تلوار اور کلہاڑیوں کا استعمال کیا گیا. دا نیٹو پیپل ور ناٹ اویئر آف سورڈز. وادی سندھ کے لوگ سورڈ سے یا تلوار سے اس طرح کے کسی بھی ٹول سے وہ لوگ اویئر نہیں تھے. ان فیکٹ دا پیپل آف انڈس ویلی ڈڈ ناٹ ایون نو اف دیئر واز اینی اینیمل لائک اے ہارس. جیسا کہ ہم یہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ وادی سندھ کے لوگ کبھی بھی ان لوگوں کے ہاں گھوڑوں کا استعمال نہیں رہا، نہ وہ کسی ایسے جانور سے اویئر تھے. تو جب آرینس نے ان پر حملہ کیا تو وہ ایک نئے جانور گھوڑے کو دیکھ کر بھی خاصا خوف زدہ ہوئے. سو وین دا آریئنس کیم ٹو اٹیک دے ور ٹیریفائڈ. تو جب آریاؤں نے ان پر حملہ کیا تو اپنے سامنے ایک جانور کو دیکھ کر، اس طرح کے جانور اور جنگی آلات دیکھ کر وہ لوگ خاصے ڈرے. جو کہ یہاں پہ وادی سندھ کے کولیپس کی یا اس کے ڈکلائن کی میجر وجہ جانی جاتی ہے وہ ہے ایک نئی ریس آرینس کا آ جانا اور وادی سندھ کے لوگوں کو یا انڈس کے لوگوں کو مجبور کرنا کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں اور مائگریٹ کر جائیں. اس کے بعد یہاں پہ سیکنڈ ریزن ہے ہمارے پاس اندر کاز could be the natural calamities. قدرتی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں جن میں their cities and dwellings were near the river. جیسا کہ ان کے گھر، ان کے علاقے، ان کے شہر دریا کے قریب تھے. So it is possible that the river floods might have wiped out their cities. تو یہ بھی خیال کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ ان کے گھر دریاؤں کے نزدیک تھے تو ہمارے ہسٹورینز نے یہ خیال کیا کہ وہاں پر سیلاب آنے کی وجہ سے ان کی آبادیاں آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں. دا تھرڈ ریزن از ویریس ڈیڈلی ڈیزیزز آلسو اٹیک دیئر سٹیز فرام ٹائم ٹو ٹائم. وقت کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی وباؤں نے بھی ان لوگوں پر اپنا اثر چھوڑا. ڈیزیزز کین بی کالڈ اے کائنڈ آف نیچرل ڈیزاسٹر. بیماریوں کو بھی ہم لوگ قدرتی طور پر ایک ڈیزاسٹر کہہ سکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بھی لوگوں نے بہت سارے پرابلمس فیس کیے. دے کل اے لارج پاپولیشن آف دا civilization which broke its backbone. جب کوئی وبا یا کوئی بیماری کسی جگہ کے لوگوں پر حملہ کرتی ہے
تو وہاں کی ایک بڑی پاپولیشن اس سے افیکٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سویلائزیشن مکمل طور پر ٹوٹ جاتی ہے یا ان کا اپنا ایک سسٹم مکمل طور پر بیٹھ جاتا ہے. The last reason is diseases and floods brought another effect with them, and that was famine. چونکہ وہاں پہ بہت ساری بیماریاں بھی خیال کیا گیا پھیل گئی تھی اور ان لوگوں نے سیلاب کو بھی فیس کیا، تو اس طرح کی پریشانیوں نے، اس طرح کی قدرتی آفات نے مل کر ان کے ہاں قحط کو جگہ دی، وہاں پہ کھانے پینے کی اور اس طرح کی اشیاء کی قلت ہو گئی. Both the factors affected the production of crops and animals, which badly affected the lives of the people and eventually led to their decline. جو کہ وہاں پہ سیلاب اور مختلف قسم کی وبائیں پھیلیں، تو ایسے میں وہاں پہ کاشتکاری کرنا یا جانوروں کا خیال رکھنا انتہائی مشکل ہو گیا ان لوگوں کے لیے، جو کہ ان لوگوں کے ڈکلائن کی وجہ بنی، خوراک کی کمی اور اس طرح سے جانوروں کا بھی خوراک پیدا کرنے کے لیے ان کی مددگار ثابت ہونا. تو یہ تمام فیکٹرز تھے جو وادی سندھ کی تہذیب کے ختم ہونے کے پیچھے ہمارے ہسٹورینز ان کو خیال کرتے ہیں، جن میں ڈیزیزز، فلڈز اور میجرلی جو اس کی کاز ہے وہ ہے آرینز کا وادی سندھ میں آنا. اس کے بعد ہم اپنا ہوم ورک دیکھتے ہیں. ہمارا آج کا ہوم ورک ہمارے سمر پیک سے ہے. SLO بیسڈ کوشچنس ہیں ہمارے پاس کچھ. پہلا سوال ہے وچ رولنگ ریس ریپلیس لوکل انہیبیٹنٹس آف انڈس ویلی سویلائزیشن اینڈ وائی. ہم نے دیکھا کہ وادی سندھ کے لوگوں کو کیوں اپنی جگہ سے جانا پڑا، تو اس کے لیے کون سی ایک نئی رولنگ ریس تھی جس نے، یا ایک نئی تہذیب تھی جس نے وادی سندھ کے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ وہاں سے کسی اور جگہ مائیگریٹ کر جائیں. اس کے بارے میں بتائیں اور انہوں نے کیوں اس طرح کیا، اس کے پیچھے کیا فیکٹر تھا کہ ان کو انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں پر حملہ کرنا پڑا. The second question is the peace loving nature of people of Indus Valley civilization became the reason of their decline. وادی سندھ کے لوگوں کا پیس لونگ نیچر جو تھا ان کے زوال کی وجہ بنا. اس اسٹیٹمنٹ کو جسٹیفائی کریں. دین وائی دا ایرا آف انڈس ویلی سویلائزیشن از کالڈ برونز ایرا. وادی سندھ کی تہذیب کو برونز ایرا کیوں کہا جاتا ہے یا کانسی کا دور کیوں کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہماری ٹیکسٹ بک سے کچھ MCQs ہیں. MCQ نمبر 2 ہے ہو اٹیک دا انڈس پیپل. ہم نے آج ڈسکس کیا کس ریس نے وادی سندھ کے لوگوں پر اٹیک کیا. از اٹ آرینز، ڈریویڈینز، براہی اور نن آف دیز. آپ اس میں سے کریکٹ آنسر کو مارک کریں. اس کے بعد MCQ نمبر 5 دیکھیں وین ڈڈ دا انڈس ویلی سویلائزیشن کولیپس. آپ نے ایئر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے 1000 BC, 2500 BC, 3000 BC اور 1500 BC. And the last MCQ is the Indus people were peace lovers, war lovers, slaves اور statesmen. اس میں سے آپ ٹھیک آپشن کو آئیڈینٹیفائی کریں. اس کے بعد ہمارے پاس ہمارا ایک کمپریہنسو کوشچن ہے واٹ ور دا کازز آف ڈکلائن آف انڈس ویلی سویلائزیشن. آپ نے اس سوال میں وادی سندھ کی تہذیب کے ختم ہونے کی یا ان کے زوال کی وجوہات تحریر کرنی ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.